بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ یہ دن جو بڑے فضیلت والے ہیں۔ سب سے پہلے جب عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو، اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، امن والا، سلامتی والا بنا۔ تو ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح تکبیرات کا یہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ ذی الحجہ کا اتنا قیمتی ہے، اتنا فضیلت والا ہے۔ آپ پچھلی ایپیسوڈ میں، پچھلے پروگرام میں اس کی فضیلت سن چکے ہیں، لیکن اس عشرے میں ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں؟ چاند دیکھتے ہی دعا پڑھنی ہے، دوسرا کام جو ہے وہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایام اللہ کے ہاں سب سے عظیم ایام ہیں، اور ان ایام میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حکم ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اس دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے تمہید کے ترانے، تسبیح کے ترانے، تکبیرات کو بلند کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اور صحابہ کرام تو بازاروں میں نکل جاتے، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان کے ساتھی جو تھے وہ بازاروں میں نکل کے جناب عبداللہ بن عمر جو ہے وہ تکبیرات کا اہتمام کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فعل ملتا ہے کہ وہ نفلی نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد جو ہے وہ تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھتے، تکبیرات کا اہتمام کرتے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور کام کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں، چونکہ یہ بڑے محبوب اور قیمتی دن ہیں، ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں باقی دنوں کی نسبت۔ ان دنوں میں ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا ہے، کوشش کریں مکمل قرآن مجید کریں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ روزانہ کے اگر 3 سپارے پڑھیں گے، 3 سپارے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا آسانی سے قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، صدقات و خیرات، صدقہ زیادہ کرنا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے، بری آزمائش سے بچاتا ہے، اچانک مصیبت سے بچاتا ہے، اچانک فتنوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور دعا کریں، کیونکہ اس عشرے میں ہر نیکی بڑی فضیلت والی ہے، ہر عمل بڑا فضیلت والا ہے، اور اللہ کو اس دنوں میں، ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے فضیلت والے ہیں عام دنوں کی نسبت۔ تو دعا کا اہتمام کرنا ہے، خصوصاً جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی قبولیت کا وقت بیان کیا ہے اس میں جو ہے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت جمعے کے دن عصر کے بعد جب دعا کرتا ہے اس کی بھی قبولیت کی دعا، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایک روایت بھی ملتی ہے۔ اور ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بدھ کے دن ظہر سے عصر تک دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں اپنے باقی دیگر مصروفیات کو ترک کر کے، چھوڑ کے جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف آئیں، کیونکہ یہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ وہ کسی بزرگ سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ آپ 10 دنوں میں یا 5 دنوں میں کیسے قرآن مکمل کر لیتے ہو؟ اس نے کہنے والے نے کہا بیٹا جس طرح تم موبائل پہ 5 گھنٹے ٹائم دیتے ہو اس طرح ہم جو ہے وہ 5 گھنٹے تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں تو ہمارا قرآن مجید بآسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں،
تکبیرات کا اہتمام کریں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ تکبیرات کے ترانے اور نغمے توحید کے بلند کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کوشش کریں قرآن مجید مکمل ہو ان 10 دنوں میں، اور صدقے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح نفلی نوافل کو جو زیادہ نوافل ادا کریں، دعا کریں الہ العالمین ہم سب کے تمام جمیع تر عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب